الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور میرے عظیم ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج ایک تاریخی دن ہے کہ لاہور کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے ہمارے ملک کے عظیم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے ایک ایسے ادارے کو 1 سال اور 3 مہینوں میں مکمل کیا کہ مجھے اور یقین ہو گیا کہ اگر پاکستان دیانتدار لوگوں کے حوالے کیا جائے، باصلاحیت لوگ لیڈ کرے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام مشکلات ختم ہو سکتے ہیں اور پاکستان ایک جدید، ایک فلاحی، ایک توانا پاکستان بھی بن سکتا ہے۔ میں خاص کر اپنے بہنوں کو، ان کی پوری قیادت، سمینہ سعید صاحبہ، ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ، ربیعہ طارق صاحبہ، عظما عمران اور محترمہ ڈاکٹر نصرت طارق صاحبہ کو، اور مسلسل شریک اور محنت کرنے والے آدمی محمد ظفر بصرہ صاحب اور ان تمام معاونین کو، انصار کو، اعوان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ سال ہم آئے تھے اور یہاں ہم نے ان کا سنگ بنیاد رکھا، وومن ایکسلنس سینٹر کا، تو ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہمارے بہنیں اتنے کم وقت میں اتنا عظیم منصوبہ مکمل کریں گے، لیکن آج میرے لیے خود حیرت کی بات ہے کہ ہماری سوچ سے بھی آگے ہمارے بہنوں نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا۔ اللہ رب کریم ان کو اور بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ نحن نزلنا الذکر، یہ ذکر ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور آج 1400-1500 سال بعد بھی قرآن اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ کے رسول پر یہ کتاب، یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے اس زمانے میں ایک ریسرچر، محقق، عالم، دانا بینا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب تھے۔ اس نے اپنے ایک مقالے میں فرمایا کہ جرمنی میں ایک یونیورسٹی نے 36 سال مسلسل ریسرچ کی اور 46,000 قرآن کریم کی نسخہ جات کو اکٹھا کیا، مشرق اور مغرب سے نئے اور پرانے اوراق کو دیکھے، اور آخر میں میونخ یونیورسٹی میں انہوں نے رپورٹ جمع کی کہ 46,000 قرآن کریموں کو اکٹھا کر کے ہم نے ریسرچ کی، تحقیق کی، دیکھا، پرکھا، اتنا زمانہ گزر گیا، اتنی حکومتیں دنیا میں ختم ہو گئی، چلی گئی اور آ گئی، لیکن اگر کسی لفظ نے بقا پایا اور ایک لفظ میں کوئی تبدیلی ہم نے نہیں پائی، وہ قرآن کریم کے یہ اوراق ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
کتنے حفاظ شہید ہو گئے، کتنے قرآن کریم جلائے گئے، کتنے مساجد کو جلایا گیا، لیکن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن اسی طرح محفوظ ہے۔ ہمارے ایک بھائی رشیا گئے تھے، جمعے کے دن انہوں نے ایک مسجد تلاش کی، وہاں مسجد بند تھی، تو قریبی پڑوسی کے پاس جا کر اس نے چابی لے لی، مسجد کے اندر گئے، صاف کیا اور نماز پڑھی۔ اتنے میں ایک بچے نے اس کو پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اور بچے نے بتایا کہ میں حافظ قرآن۔ تو ہماری اس دوست نے قرآن ان کے سامنے رکھا کہ آپ پڑھ لو، تو نہ پہلا صفحہ پڑھ سکتے تھے نہ آخری صفحہ۔ تو ان کے والد سے اس نے پوچھا کہ کیسے حافظ قرآن ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے کبھی قرآن دیکھا تو نہیں ہے، نہ الفاظ دیکھے ہیں، لیکن یہاں ایک ٹیلر ماسٹر مسلمان تھا، اس نے ٹیلرنگ کی ایک دکان کو لی اور بچوں کو جمع کیا اور ٹیلرنگ کے بہانے اس کو قرآن سناتے رہے، یاد کرواتے رہے، اور یوں یہ حافظ قرآن بن گیا۔ لیکن پہلی بار انہوں نے ایک قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس نے بتایا کہ پورا خاندان مل کر قرآن کو دیکھتے رہے، روتے رہے، اور اس چیز پر حیران تھے کہ ہماری یہ قسمت کیسی جاگ گئی ہے کہ اپنی زندگی میں ہم نے قرآن کریم کو دیکھا۔ اس لیے کہ کمیونزم کے 70 سالہ دورانیے میں انہوں نے مساجد کو تالے لگائے تھے، انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی لگائی تھی، لیکن قرآن پھر بھی اسی طرح موجود تھا، کتابوں میں نہیں تھا، لوگوں کے سینوں میں تھا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور آج اگر ہمارے بہنوں نے اپنے ہزارہا مصروفیات کو ترک کر کے اپنے آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے، تو یہ حقیقت میں اللہ رب کریم وعدہ پورا فرما رہا ہے کہ یہ کام میں کسی نہ کسی سے ضرور لوں گا۔ اور ہمارے بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آج ایک عظیم شان یہ قرآن سنٹر، ویمن ایکسلنس سنٹر کے نام سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں اس رمضان میں بھی قرآن کریم کا ترجمہ، اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ویل فرنش بہت خوبصورت انداز میں ایک زبردست عمارت، لیکن اس سے بھی زیادہ زبردست ان کی سوچ ہے کہ اس سنٹر میں ہم اپنی آئندہ نسلوں کی تربیت کریں گے، اور اس سنٹر میں ہم خواتین کے لیے لیڈرشپ اور قیادت تیار کریں گے، اور اس سنٹر میں ایسے بہنیں تیار ہوگی جو اپنے اپنے خاندانوں اور اپنے علاقوں میں جا کر وہ دین کی طرف لوگوں کو بلائے گی اور قرآن کریم کی خدمت کرے گی۔ تو یہ نسلوں کی تربیت اور نسلوں کی ایمان بچانے کے لیے ہمارے بہنوں نے جو کاوش کی ہے، میں پوری قوم کی طرف سے، پاکستان کی 23 کروڑ عوام کی طرف سے ان کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں جن مسائل کا سامنا ہے اور جس کا تذکرہ ہر زبان پر ہے کہ معاشی مشکلات ہیں، اور ہم دوبارہ غلام ہو گئے IMF اور ورلڈ بینک کا، اور مقروض ہو گئے، اور ہر پاکستانی کے اوپر 2,70,000 کا قرضہ، مجموعی طور پر 65,000 ارب سے زیادہ، اور مہنگائی میں اضافہ، مہنگائی کی وجہ سے پھر بدامنی میں اضافہ، بدامنی کی وجہ سے پھر خوف میں اضافہ، خوف میں اضافے کی وجہ سے ڈپریشن میں اضافہ، اور پھر ایسے نت نئی بیماریاں اس سچویشن سے پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹر بھی حیران پریشان ہے کہ ہوا کیا۔
اس لیے کہ ڈپریشن، مہنگائی، بے روزگاری اور خوف، تو جہاں بھوک ہو اور جہاں خوف ہو وہاں انسان ترقی نہیں کرتا، بلکہ اگر آپ نے کسی پودے کو پانی دینا بند کیا اس کی نشو و نما بھی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے 1400 سال قبل ہمیں آگاہ کیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میری اس نظام کو چھوڑا اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ تو اگر میری قوم یہی چاہتی ہے کہ قرض ان سے نجات ہو، ورلڈ بینک کے غلامی سے نجات ہو، تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف آ جائے۔ قرآن نے ہمیں ایک معاشی نظام دیا ہے، قرآن نے ایک سیاسی نظام دیا ہے جس کا بنیادی اصول یہی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر وہی ہوگا جس میں تقوی زیادہ ہو۔ جس نے ہر ووٹر کو ایک حکم دیا ہے قرآن نے کہ امامت اور قیادت اور حکومت ایک امانت ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، قوم کی قیادت، ملک کی قیادت اہل کے حوالے کر لو۔ قرآن کریم نے ہماری سماج کو، خاندانی نظام کو خوبصورت بنانے کے لیے حکم دیا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ قرآن نے ہمیں اپنے معاشرے میں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، عاجزوں کی کفالت کا حکم دیا ہے، اور آخری پارے میں مشہور سورہ ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو نہیں مانتا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کے لیے رزق کا انتظام نہیں کرتا۔ بس میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اس قرآن کریم نے ہمیں سمندروں کی تسخیر کا حکم دیا ہے۔ اس قرآن نے ہمیں پہاڑوں کو چیر کر اس کو اپنے لیے فائدہ مند بنانے کا حکم دیا ہے۔ اس قرآن نے ہمیں بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس قرآن نے ہمیں اندھیر نگری اور جہالت کے خاتمے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ پہلا حکم ہمارے نبی کو ملا تھا وہ یہی تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ لیکن اس حکم کے باوجود بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2.25 کروڑ ہمارے بچے تعلیمی اداروں سے محروم ہے، جانے سے محروم ہے۔ قرآن سرور اور سکون دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہے۔ قرآن ایک خوبصورت سوسائٹی کی تعمیر کا حکم دیتا ہے، اس کے باوجود بھی 70 لاکھ سے زیادہ لوگ نشے میں مبتلا ہے۔ قرآن ہمیں ایک امت واحدہ بنانے کا حکم دیتا ہے، ان هذه امتکم امتا واحدہ، اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی سوسائٹی کو رنگ اور نسل اور مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے۔ قرآن جوڑنے کا حکم دیتا ہے، ولا تفرقوا کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم سیاست کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر تقسیم ہو گئے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ 75 سال بعد بھی ہمیں وہ پاکستان نصیب نہیں ہوا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کے لیے محمد علی جناح نے جدوجہد کی، جس کے لیے کروڑوں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لاکھوں لوگ شہید ہو گئے۔ بس میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور بہنوں، آج سے 1400 سال پہلے یہی حکم تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج ملتا ہے۔ تو اگر آج ہم عروج کے ٹریک پر نہیں ہیں اور مسلسل زوال کے راستے پر ہے، معاشی زوال ہے، اخلاقی زوال ہے، سیاسی زوال ہے، تو اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہماری پوری قوم رجوع اللہ کرے اور ہماری پوری قوم قرآن کریم کے آغوش میں، قرآن کریم کے سائے میں آ کر اپنی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرے۔ نبی مہربان نے یہی فرمایا ہے
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہ آدمی ہے جس نے قرآن سیکھا، پڑھا اور پڑھایا۔ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ گر تم خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم زندگی گزارے تو یہ قرآن کے بغیر ناممکن ہے۔ آج ہماری عدالت و نظام میں قرآن کریم نہیں ہے، آج ہمارے معاشی نظام میں قرآن کریم نہیں ہے، آج ہماری سیاسی نظام میں قرآن کریم نہیں ہے، تو یہ قرآن کریم ہے جس پر آپ نے ایمان بھی لایا ہے، لیکن ہماری اجتماعی زندگی میں نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہماری تباہی ہوئی ہے۔ ہم پر کسی نے ایٹم بم کا استعمال نہیں کیا، اپنی تباہی کے لیے ہمارا یہ نظام خود ہی کافی ہے۔ بس انتہائی محترم بھائیوں، بزرگوں اور قابل احترام ماؤں بہنوں، قرآن کریم کا مہینہ، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور آج بہت خوش قسمت ہے کہ ہم آج شب برات کو جمع ہو رہے ہیں۔ لہذا عزم کرنا، ارادہ کرنا کہ آئندہ زندگی میں قرآن خود بھی سیکھیں گے، اور اس سنٹر کو انشاءاللہ تعالی لاہور کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک عظیم شان قرآن کی نور پھیلانے کا مرکز بنائیں گے۔ میں ایک بار پھر اپنے بہنوں کو بیسیار دعاؤں کے ساتھ، بے شمار مبارکباد کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کارنامہ آپ لوگوں نے کر کے دکھایا جس کا اس وقت ہماری قوم کو، ملت کو، پاکستان کو ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز مغرب کا وقفہ ہے، یہاں نماز کا انتظام ہے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، اس کے بعد کھانے کا بھی اہتمام ہے، اور جو چند گفتگو رہ گئی ہیں ڈاکٹر نصرت طارق صاحبہ کی اور قیمہ جماعت کی، وہ بھی نماز کے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہوگی۔